السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، اور آج کی ہم اپنی ہفتہ وار کلاس کے اندر آج کی ہماری گفت و شنید کا جو محور اور موضوع سخن ہے وہ ہے اہل علم اہل ہنود کے متعلق، کہ اہل ہنود لوگوں کی سدھی سادھنا کی کیا حقیقت ہے۔ اور اس کے ضمن میں آج ہم جس سدھی اور سادھنا کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو اگھوری لوگ جو ان اہل ہنود کا غیر مسلم مذاہب میں اہل ہنود کا ایک بڑی تعداد ہے ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر، تو یہ لوگ، ان میں ایک باقاعدہ ایک قبیلہ ہے، اور جس قبیلے کا نام ہے اوگھڑ ہے، اگھوری تنتر ہے۔ اس کے اوپر میں اپنے بچوں کو ایک پوری پراپر اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک کلاس پڑھا چکا ہوں کہ اگھوری اوگھڑ کیا ہے۔ ان کے مصنوعی خدا معاذ اللہ شیو کا تانترک روپ، جسے اوگھڑ روپ کہا جاتا ہے، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی بیسک تو ویسے 3 سادھنا ہیں: شیو سادھنا، شو سادھنا، شمشان سادھنا۔ شیو سادھنا، شو سادھنا، شمشان سادھنا۔ شیو سادھنا میں وہ اپنے مصنوعی خدا، جس کو وہ رب کا درجہ دیتے ہیں اور جس کو وہ معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں، ہم مسلمانوں کا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ میں جسٹ فار نالج آپ کو پڑھاتا ہوں، تاکہ آپ کو خیر کے ساتھ ساتھ شر کا بھی نالج ہونا چاہیے، جسٹ نالج۔ میں اس میں نہ ہی کسی قسم کے تنتر، منتر، ینتر دیتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، جسٹ نالج کے طور پہ یا علاج و معالجے کے طور پہ۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر اہل ہنود کی چوکی چھوڑی جاتی ہے تو اس کا توڑ آپ کیسے کریں گے؟ کسی کے اوپر مائی ہولکاں کی چوکی ماری جاتی ہے تو جو میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کا کیسے علاج کرے گا؟ اگر کسی کے اوپر علم اہل ہنود کیا جاتا ہے، اہل ہنود یا اوگھڑ تنتر اگھوری جادو کیا جاتا ہے، یا بغلا مکھی کی چوکی ماری جاتی ہے، کلوا بیر کی چوکی ماری جاتی ہے، یا دوسری طرح کی اور بلاکی کی چوکی ماری جاتی ہے، یا کالی مسانی کی چوکی ماری جاتی ہے، تو پھر یہ چیزیں ہم ان کا علاج کیسے کریں گے؟ علاج تو بلا شبہ ہم قرآن سے ہی کریں گے، لیکن قرآن سے علاج کرنے سے پہلے ہمیں ان کی بیسک کا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ لوگ کفر اور شرک پر مبنی جادو کی حقیقت ان کی ہے کیا، اور یہ جادو کیسے کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری کلاس کا ٹاپک ہے وہ ہے بیتال سادھنا۔ بیتال سادھنا کی حقیقت کیا ہے؟ بیتال سادھنا کیسے کی جاتی ہے؟ اور اگر کسی کے اوپر بیتال چھوڑا جائے تو اس کا قرآن اور سنت کے ساتھ علاج کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں کسی بھی طرح سے، میں نے اپنی پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں کہا ہے، میں کسی بھی طرح سے دور دور تک نہ ہی تنتر جادو کا میں قائل ہوں، نہ ہی جادو کو میں حلال سمجھتا ہوں۔ میں جادو کو بڑھاوا نہیں، اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔ جیسے قرآن میں شراب کا ذکر ہوا صرف اس لیے کہ شراب کو منع کرنے کے لیے، اور بھی شیطان کا ذکر ہوا تو کیا وہ شیطان کو پروموٹ کر رہا ہے اللہ؟ معاذ اللہ، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ اسی طریقے سے پرانی قوموں کا بھی ذکر ہوا، بنی اسرائیل کا اور دوسری قوموں کا، تو وہ صرف اور صرف اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ بنی اسرائیل کا جو ذکر قرآن کے ابتدائی حصے میں ہوا تو اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ دیکھو تم ان قوموں کی طرح گمراہ نہ ہو جانا۔ باقی اللہ کا بڑا کرم ہے جی کہ میں آپ کو، جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کی بہت زیادہ محبتیں ہیں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو سنتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھرپور انداز میں آج کے اس بڑھتے ہوئے دجالی فتنے کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بہتر طور پر لڑ سکیں گے۔ میں جو بھی عمل دیتا ہوں، میرے سارے عمل سورہ اخلاص پر مشتمل ہوتے ہیں۔ شاذ و نادر کبھی سوالات کے جوابات میں کوئی وظیفہ دے دوں تو دے دوں، ورنہ میں نے ایک کارواں سورہ اخلاص بنایا ہے۔ آپ میرے چینل پر جا کر ہماری ویڈیوز جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں پر ویوز بڑھا کر پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا،
میں یہاں پر صرف اور صرف لوگوں کو اپنے بزرگوں کا پیغام دینے آیا ہوں، اور الحمدللہ اس کا مجھے بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ اور جب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب دور دراز سے آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں، آپ لوگ سوالات پوچھتے ہیں، مجھے پرسنلی طور پہ مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ باقی میں یہاں پر اس ہمارے چینل کے اوپر کسی بھی طرح کی جادو کو بڑھاوے کے طور پہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف جادو کو ایکسپوز کرنے کے لیے، تاکہ لوگ جادو کی ماہیت کو سمجھیں اور اس سے اپنے عقیدے اور ایمان کو بچا لیں۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے بیتال سادھنا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیتال دراصل ہوتا کیا ہے۔ بیتال ہوتا کیا ہے؟ بیتال کو سمجھنے سے ہمیں ایک تو اس کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلے گا، یہ کون سے شیطان کا روپ ہے، شیطان کا کون سا روپ ہے یہ، اور اس کی سدھی سادھنا اہل حنود کے ہاں تانترک لوگ، جادوگر لوگ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوتا، بلا شبہ کہ وہ دائرہ اسلام سے لوگ خارج ہوتے ہیں، اور ہمارا اسلام ان کو ایک دوسری نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ ان کے کرم کانڈ ایسے ہوتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ غیر شرعی ہوتے ہیں، وہ برے افعال کر کے شیطان اور نیگیٹو استدراجی قوتوں کو جگا کر ان سے کام لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بیتال ہے کیا۔ دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں ایک چیز سمجھی جاتی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، جس پر انعمت علیہم، جس پر اللہ کا انعام ہو، جس پر اللہ کا کرم ہو، جو اللہ کے مغضوب سے بچا ہوا ہو، اللہ کے غیظ و غضب سے محفوظ ہو، دنیاوی زندگی جب وہ اللہ کے فرمان کے حساب سے گزارتا ہے، تو جب وہ اللہ کے ہاں جاتا ہے، جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اللہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اللہ اس کو رسپیکٹ عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو عزت سے نوازتے ہیں۔ جب اس کو عزت دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام دیے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو کوئی نہ کوئی درجہ عطا فرماتے ہیں ولایت کا۔ پھر ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں میں۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان جب اچھے کام کرتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ہم کسی نیک اعلیٰ علیین کے عالم میں جاتے ہیں، جہاں پر نیک اور مقدس روحیں رہتی ہیں، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ سیم اسی طریقے سے اہل حنود کا بھی یہی ماننا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، جو لوگ اچھے کام نہیں کرتے، جو لوگ ان کے مصنوعی خداؤں معاذ اللہ ان کے مصنوعی مورتی پوجا نہیں کرتے، مصنوعی بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تو وہ ان کو برا سمجھتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے جنم میں، اصل میں وہ 7 جنموں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان جب بھی مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی روپ لے کر دوبارہ اس دنیا میں آتا ہے، اور اس طریقے سے وہ مسلسل 7 بار آتا ہے۔ یہ ایسا اہل حنود کا عقیدہ ہے، غیر مسلم، غیر مذاہب کا ایسا عقیدہ ہے۔ ہمارا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کے ہاں بھی درجات ہیں کہ جب کوئی شخص 5 تتووں کا یہ شریر جب ختم ہوتا ہے، نشٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے وہ کہتے ہیں کہ جو آتما ہے وہ پرماتما کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور ہندو مذہب کا ایک کلیہ ہے کہ کرم ہی دھرم ہے، تو وہ پھر وہ لوگ کرموں کے آدھار پہ، یعنی اس کے زندگی اس نے کیسے گزاری، اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے کام کیے، اس کے کام کاج کیسے تھے، اس کے اوپر پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جیسے ہم عالم کہتے ہیں تو وہ اس کو وہ بھی ایک طرح کا عالم کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر عالم ہے جس میں بھوت رہتے ہیں، پریت رہتے ہیں، پشاچ رہتے ہیں، اور ڈاکنیاں رہتی ہیں، ہاکنیاں، شاکنیاں، یکشنیاں، یوگنیاں، جوگنیاں۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک یونی ہے، ہندو مذہب کا عقیدہ ہے کہ ایک عالم ہے جس کے اندر بیتال رہتے ہیں۔ اب یہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیتال بنتے ہیں؟ وہ ایسے ہے
کہ بیتال ایسے لوگ بنتے ہیں ہندو مذہب کے مطابق. اب میں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو مذہب کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ایسا ان کا عقیدہ ہے. اینڈ میں جا کر ہم اس کے جادو کی سمٹمز اور اس کی چوکی کا توڑ پڑھیں گے قرآن و حدیث سے کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں. دیکھیں اہل ہنود کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ اپنی زندگی میں بے تحاشا غصہ کرتا ہو اور وہ اقال مرتیوں سے مرا ہو، یعنی اس نے خودکشی کی ہو یا کوئی حادثاتی موت مرا ہو، یا ایسی آتما، ایسے لوگ جو مرنا نہیں چاہتے تھے اور اچانک حادثاتی موت مر گئے، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا جسم تو چلا جاتا ہے، روح تو چلی جاتی ہے، لیکن ان کے جسم کے ساتھ جو ہمزاد ہوتا ہے، ان کا شیطان جو ہوتا ہے، وہ ان کو بیتال سادھنا میں لے جاتا ہے. ان کا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور وہ مختلف روپ اختیار کرتا ہے. وہ یکشنی بھی بن سکتی ہے، وہ یوگنی بھی بن سکتی ہے، وہ ڈاکنی بھی بن سکتی ہے، وہ ہاکنی بھی بن سکتی ہے، وہ لاکنی، یکشنی، ینگشنی، بھوت، پریت، پساج اور بیتال بھی انہی کا ایک روپ ہے. یعنی وہ لوگ جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص برے کام کرے گا تو اللہ اس کو جہنم میں جلائے گا. وما ادراک ما ہی نار حامیہ، بلا شبہ وہ ایک برا ٹھکانہ ہے اور کھولتی ہوئی جہنم اور آگ ہے، اور ہمارا اس پر یقین ہے اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص برے کام کرے گا اس کا انجام قیامت والے دن اس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر اس کو جہنم کی وعید سنائی جائے گی. تو اسی طریقے سے یہ جو اہل ہنود ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ عقائد ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص برے کام کرتا ہے تو اس کو برے عالم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کی روح کو کوئی اور شکل دے کر، کوئی اور انرجی بنا کر. تو ان انرجیوں کے پھر انہوں نے مختلف نام رکھے ہیں جن کے نام میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں. انہی مختلف روپوں میں سے ایک روپ ہے بیتال کا. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جب بیتال بن جاتا ہے تو بیتال ایک انتہائی خطرناک شیطانی ہمزاد ہوتا ہے. آپ اس کو آسان لفظوں میں شیطانی ہمزاد کہہ سکتے ہیں. کسی بھی دنیاوی بھٹکے ہوئے شخص کا، کسی بھی خودکشی کرنے والے شخص کا بھٹکا ہوا ہمزاد جو ہوتا ہے اس کو بیتال کہتے ہیں. اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا اصل بیتال ہوتا کیا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل ہنود کے ہاں وہ اپنے بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں معاذ اللہ، ان کی مورتی بنا کے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، اس کا کوئی گرو تھا، اب وہ فوت ہو گیا تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے سیم اپنے گرو کی تصویر جا کے مورتی کار کو دینی ہے جو کہ مورتی بنانے کے میں ماہر ہوتا ہے. اس کو جا کر وہ جب دیتے ہیں، اس کو جا کے وہ سیم اسی طرح کا جو ہے نا سیمنٹ کا، پتھر کا، سٹون کا یا چاک مٹی پلاسٹک پیرس کا جو ہے نا وہ ایک مورتی تیار کر دیتا ہے. پھر یہ لوگ اس کی باقاعدہ طور پر پوجا کرتے ہیں. اگر نہ کریں تو ان کا عقیدہ ہے کہ ہمیں پتر دوش لگ جاتا ہے اور ہمارے جو پتر ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب یہ ان کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے. بہرحال وہ ہمارے اسلامی بھائی نہ صحیح انسانی بھائی ضرور ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے. تو اسی طریقے سے نا وہ بیتال کی بھی پوجا کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں آج بھی برے صغیر پاک و ہند کے اندر، جیسا کہ تمل ناڈو کے جنگلات اور گوا کے جنگلات. گوا اور تمل ناڈو یہ دو ایسی جگہیں ہیں برے صغیر پاک و ہند کے اندر، بھارت کے اندر، جہاں پر جو کہ بہت بیک ورڈ ایریاز ہیں، اور ان کے اندر آج بھی مختلف روپوں کے اندر بیتال، وہ اس کو دیوتا مانتے ہیں معاذ اللہ، وہ اس کو خدا مانتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو اس کی پوجا اور آرادھنا کرتے ہیں بیتال کی. جب وہ اس کی پوجا اور آرادھنا کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کی وہ بلی بھی دیتے ہیں. اور اگر ان لوگوں سے جا کر آپ پوچھیں جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس اہل ہنود کے علم کو، جیسا کہ میں نے اپنی ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے ایک باقاعدہ طور پر ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ علم اہل ہنود کی سدھی سادھنا کی حقیقت کیا ہے اور ان کی چوکیوں کے وار کا قرآنی علاج کیسے ہوگا. تو اسی سلسلے کی آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی بیتال سادھنا کی. تو بیتال سادھنا وہ لوگ، ان سے اگر پوچھا جائے، یا جہاں تک میں نے اپنے علم کے اپنی ذاتی لائبریری کے اندر جو بکس کی اسٹڈی کی
اور جہاں پر چیزیں سرچ کی میں نے تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ گوا اور تمل ناڈو کے جو لوگ ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس کو کیوں پوجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو نہ پوجیں تو پھر ہمارے یہاں اقال مرتیو ہونے لگتی ہے، یعنی لوگ خودکشیوں سے مرنے لگتے ہیں، لوگ حادثاتی موت مرنے لگتے ہیں۔ ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جنگل کا دیوتا ہے، یہ ون کا دیوتا ہے، ون کا دیوتا ہے، یعنی جنگلات کا دیوتا ہے، اور اس کو وہ پوجتے ہیں، اس کی آرادھنا کرتے ہیں اور اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے بلی دیتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ تانترک لوگ ہیں وہ بھی اس کی پوجا کرتے ہیں اور بیتال کی سدھی کرتے ہیں۔ اچھا، سدھی اور سادھنا کیا ہے اس کے اوپر میں نے پوری ایک کلاس پڑھائی ہے، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل کے اوپر ہی پڑھی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سدھی اور سادھنا، دیکھیں سدھی اور سادھنا جو ہے وہ ایک طویل محنت کا نام ہے، اور ایک طویل محنت کے بعد وہ ایک استدراجی قوتوں کو جگاتے ہیں، اسی میں سے ایک بیتال سادھنا ہے۔ اس کا جو سادھک ہوتا ہے وہ پتاشے، لونگ، شراب اور مختلف اور ایک بلی کا بکرا یا مرغا لے کر اس کی مورتی کو ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے رکھا جاتا ہے، اور اس کی جو سدھی اور سادھنا جادوگر لوگ کرتے ہیں وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے جنگلات میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ بیتال کی سدھی کبھی بھی گھر نہیں کی جاتی، اس کو یہ پرکٹ ہوتا ہے، یہ بالکل شیطانی روپ میں حاضر ہوتا ہے اور انتہائی خطرناک قسم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ انسان کے دل میں اتنا خوف پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ چیر کے باہر نکل آئے گا، اتنا اس لیے بھے بھیت کرتا ہے، اتنا ہی ایک انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب یہ ظاہر ہوتا ہے، اور ہندو مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم اس شیطان کو ظاہر کر لیتے ہیں تو میری کئی تانترکوں سے اس ٹاپک پہ بات بھی ہوئی کہ بیتال سدھی آپ لوگ کیسے کرتے ہیں یا اس کی کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ انسانوں کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو بیتال ہوتا ہے یہ ایک انتہائی خطرناک شیطانی روپ ہوتا ہے۔ اچھا، ہندو مذہب میں بھی کچھ لوگ ہندو مذہب میں بھی اچھائی برائی کا تصور ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو راکشک دیوتا مانتے ہیں، یعنی برے کاموں والا دیوتا۔ تو جب وہ اس کو سدھ کرتے ہیں، جب یہ سامنے آتا ہے تو بہت خطرناک شکل میں آتا ہے اور اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، آگ۔ تو جب یہ سامنے آتا ہے، اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور جب جس شخص پر یہ چھوڑا جاتا ہے اس شخص کو یہ جا کر بہت تنگ اور پریشان کرتا ہے اور اس کا جینا اجیرن کر دیتا ہے، اس کو دن رات یہ شدید قسم کی اذیت میں مبتلا رکھتا ہے اور خصوصاً دل کی تکلیف میں اس کو مبتلا کر سکتا ہے۔ اب آپ کو میں یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیتال جو ہے اس کی سمٹم میں آپ کو بتا دوں، اس کی پہلے سدھی کی بات کر لیتے ہیں کہ کتنے دن میں جا کر بیتال سدھ کیا جاتا ہے۔ بیتال جو بڑے سادھک ہیں اہل حنود کے ہاں، جو غیر مسلم اوگھڑ ہیں، جو جنگلات میں رہتے ہیں، جن کا بڑا تپ جپ اور دھوپ دیپ کرتے ہیں، تو گھنٹوں وہ ہٹھ یوگ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس کی سادھنا کرتے ہیں۔ جو گھر گھرستی جن کے بیوی بچے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، ویسے بھی جادوگر کا انجام بہت جو ہے نا اذیت ناک ہوتا ہے اور یہ بہت گندی موت کا شکار ہو کر مرتے ہیں جو جادو کرتے ہیں۔ خیر، ہمارا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب بیتال کو سدھ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی سدھی جو ہوتی ہے، جو بڑے سادھک ہیں وہ صرف اماوس کی رات میں اس کو سدھ کر لیتے ہیں۔ جو سال میں بڑی اماوس آتی ہے، مہا اماوس جس کو کہا جاتا ہے، اس رات کے شر سے قرآن میں پناہ مانگی گئی کہ کالی رات کے شر سے، بلکہ میں نے اس پر ایک اماوس پر میں نے اسپیشل ویڈیو بھی بنائی، تو اس پر مجھ سے کسی نے ایک ریفرنس بھی مانگ لیا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں۔ قرآن کے اندر آخری صورت کے آخری جو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور ناس کی ٹرانسلیشن میں نے کہا جا کے آپ پڑھنا، تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کالی رات کون سی کالی رات کے شر سے پناہ مانگی گئی جب وہ چھا جاتی ہے۔ تو
بہت سارے لوگ کامنٹ باکس میں عجیب و غریب سوال لکھ دیتے ہیں، تو بھائی آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور خندہ پیشانی سے میری باتوں کو سنا کریں، پھر کامنٹ کیا کریں۔ بہرحال جو بڑا سادھک ہوتا ہے وہ تو اس کو ایک ہی رات میں پرکٹ کر لیتا ہے، اس کو سامنے حاضر کر لیتا ہے۔ اور جو عام طور پر نئے لوگ ہوتے ہیں، نئے سادھک ہوتے ہیں ہندو مذہب کے، اہل حنوت کے غیر مسلم مذاہب لوگوں کے، تو وہ 11 دن سے 21 اور 21 سے 41 دن کی اس کی سادھنا کرتے ہیں۔ عام طور پہ نئے آدمی کو اس کی سادھنا میں نہیں بٹھاتے وہ لوگ، وہ اس لیے نہیں بٹھاتے کیونکہ یہ جب بھی ظاہر ہوتا ہے، اگر انسان اس سے ڈر گیا تو یہ انسان کو مار سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی بڑی انرجی ہوتی ہے، یہ اتنی بڑی کیونکہ شیطان کو بھی تو اللہ نے اختیار دیا نا انسانوں کے اندر وسوسہ پیدا کرنے کا، گمراہی کرنے کا۔ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ ڈپریشن سے یہاں تک کہ انسان اپنا خودکشی بھی کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے سارا کا سارا جو ہے نا وہ شیطان ہی شامل ہوتا ہے۔ جیون مرن میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ویسے جو حقیقت بات یہ ہے کہ ہوتے فیصلے سارے میرے اللہ کی طرف سے ہیں، نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہیں، تاہم شیطان اور اولاد شیطان کو بھی اللہ نے ہی کچھ اختیار دے کر وہ زمین پر بھیجا ہے۔ وہ اپنے اختیار کو جب استعمال کرتا ہے تو پھر انسان نفسیاتی امراض میں پھنس جاتا ہے، انسان برے امراض میں پھنس جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو کر مر جاتا ہے۔ تو اس کی بیتال سادھنا 11 دن 21 دن اور بسا اوقات 90 دن تک بھی اس کی سادھنا چلانی پڑتی ہے، اور بعض اوقات تانترک لوگ اس کی سادھنا جب تک کرتے ہیں جب تک کہ یہ سدھ نہ ہو جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جس کے اوپر بیتال سدھی چھوڑی جاتی ہے، بیتال کی چوکی ماری جاتی ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے جسم کے اندر آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ بیتال کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں اہل حنوت کے۔ غیر جو تانترک لوگ ہیں، جادوگر لوگ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بیتال 11 قسم کا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بیتال ایک ہی قسم کا ہے، لیکن جس طرح کے وہ کام کرتا ہے اس کے کام کرنے کی خصوصیات کی وجہ سے اس کی کلاسیفیکیشن کر دی گئی ہے، اس کی درجہ بندی کر دی گئی ہے، اس کو قسمیں دے دی گئی ہیں۔ حقیقت میں بیتال یونی کے اندر بیتال ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ ہر بیتال کی اپنی شیطانی شکتی اور اپنی نیگیٹو استدراجی ارجائیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی ارجا کے حساب سے کام کرتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کافی عرصہ پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک سادھک تھا، تو کیونکہ میں ہمیشہ ان چیزوں کی ریسرچ میں رہتا ہوں، تاہم میں اپنی ریسرچ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج کی ہماری اس کلاس میں نے قرآن سے بڑھ کے، اللہ کے کلام سے بڑھ کے کسی چیز کے اندر ایفیکٹ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا بھی ہوگا لوگوں کے جو میں نے ویوز لیے ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے اس کے اندر ایفیکٹ ہوگا بھی صحیح، تو قرآن سے بڑھ کے تو نہیں ہوگا، اول بات۔ دوسری بات، اگر اس کے اندر ایفیکٹ تھوڑا بہت اثر ہوگا بھی صحیح، تو وہ نیگیٹیوٹی، ایسی نیگیٹیو استدراجی قوتیں ہوتی ہیں کہ اس سے آپ کا گھر اور آپ بھی نہیں بچ سکتے۔ تو ایسے اوزار کا کیا فائدہ جس سے آپ کی ہی گردن کٹ جانے کا اندیشہ ہو؟ بہت سارے لوگ مجھے کامنٹس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سدھی دے دیں، سادھنا۔ بھائی میں ایسا کچھ نہیں جانتا، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور مجھ سے آپ سورہ اخلاص پر کیوں نہیں آتے؟ آپ اللہ کے قرآن پر کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شیطان کے اختیار کو مانا ہے، رحمان کے اختیار کو نہیں مانا۔ آپ توبہ کریں۔ مسلمان سدھی سادھنا لیتے پھر رہے ہیں، مسلمان بلیک میجک سیکھتے پھر رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اسلام اس کی کس قدر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ نہ صرف مذمت بلکہ اس کے اوپر وعیدیں درج ہیں کہ جادوگر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ لوگ جو ہے نا دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو خدا را اپنے علاج و معالجے کے نام پر یا کسی اور نام پر ان لوگوں سے بچیں، خود کو بچائیں۔ میں اسی لیے یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، اسی لیے چیزیں ایکسپوز کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگ اس سے نالج حاصل کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں، تو اب میں بات کر رہا، اچھا میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ایک مجھے سادھک ملا، وہ اس کا تعلق غیر مسلم قبیلے سے تھا، وہ غیر مسلم تھا، تو مجھے روہی چولستان کے اندر ملا، اس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ اچھا، اس نے مجھے کچھ منتر پڑھے اور مجھے دکھایا کہ وہ زمین سے 2 فٹ اوپر آ گیا، زمین سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے کے اوپر وہ ہوا میں معلق ہو گیا بغیر کسی چیز کے ساتھ۔ میں نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھا، نیچے ہاتھ بھی میں نے لگا کر دیکھا، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی میجیشن نہیں تھا، کوئی وہ ٹرک نہیں تھا، کوئی وہ شعبدہ بازی نہیں تھی۔
تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس ایسی کون سی پاور ہے، کون سی ایسی انرجی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس بیتال سدھی ہے، میں نے بیتال کو سدھ کر رکھا ہے، تو یہ بیتال ہی مجھے ہوا میں اٹھا کے رکھتا ہے۔ تو مجھے پھر بھی اس طریقے سے مجھے یہ بات یاد آ گئی بیتال کی ہماری کلاس کی وجہ سے، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو بیتال جس پر چھوڑا جاتا ہے وہاں پر سمٹمز کیا ہوتی ہیں؟ جہاں پر بیتال کی چوکی ماری جاتی ہے اس کی علامات کیا ہیں؟ بیتال کی چوکی، پہلے تو بیتال کے جو جادوگر ہیں اب وہ یہاں نہیں ہیں، ہمالیہ میں اور کہیں دور بھارت کے اندر شاید، یا بنگلہ دیش کے اندر کمکھیا پیٹھ کے اندر، وہاں خیر ہوں تو خیر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے فتنوں سے۔ پھر بھی میری ویڈیوز کیونکہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں تو میں ان کے لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر بیتال چھوڑا جائے، یہ لوگ بڑے سخت دل ہوتے ہیں جادوگر لوگ، اگر کسی کے اوپر بیتال کو چھوڑ دیں تو اس کی سمٹمز کیا ہوں گی؟ سب سے پہلی سمٹم جو اگنی بیتال ہے، وہ اس کے جسم سے آگ کی جوالائیں نکل رہی ہوتی ہیں، اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، ایسے ریز نکل رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے اوپر اگنی بیتال یا کسی بھی طرح کا بیتال چھوڑا جاتا ہے تو اس کی جو پہلی سمٹمز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس کے اوپر بیتال چھوڑا جائے گا تو اس کے جسم سے آگ نکلنا شروع ہو جائے گی، اس کے جسم سے آگ نکلنا شروع ہو جائے گی، اور آگ کی تپش اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس آگ کی تپش کی وجہ سے ہی اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے اس کو بخار آ رہا ہے، اور ادویات کے استعمال کے باوجود بھی بخار اس کو نہیں ختم ہوگا۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا دل پھٹنے کو آ جائے گا، اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ اس کے کانوں میں سنائی دینے لگے گی، اس قدر اس کا دل دھڑکنے لگ جائے گا، ایسے ایسے ٹک 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 نبض اس کے دماغ میں بولنے لگ جائے گی۔ تیسرا، شدید قسم کے وسوسے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان کا کام ہی وسوسے پیدا کرنا ہے، یہ جتنے بھی ہمزادی شیطان کے روپ ہیں یہ شیطان سے ہی ہیں، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جو مسنون دعائیں اور طریقہ کار ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں، جب میں آپ کو وہ بتاؤں گا تو اس کی چوکی خود بخود نشٹ ہو جائے گی۔ تیسری چیز، دل کے اندر شدید ہارٹ بیٹ کا تیز چلنا اور وسوسے آنا، بہت زیادہ سحر تخیل پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اس کا مریض جو ہے جس پر اس کی چوکی ماری جائے گی وہ وہم کرنے لگ جائے گا، اور عجیب و غریب قسم کے خیالات کا وہ شکار، تزلزل کا شکار ہو جائے گا، اس کی کیفیت میں ایک جیسے وہ خود سے لڑ رہا ہو ایسے اس کی سچویشن ہو جائے گی، اور اس کو موت میں مزہ آئے گا کہ مجھے مر جانا چاہیے، یا مجھے یہ دنیا چھوڑ کے اکیلے ہو جانا چاہیے، یا مجھے کہیں جا کر خودکشی کر لینی چاہیے۔ حتیٰ کہ جب اس کا جادو انتہائی درجے پر پہنچتا ہے تو کچھ لوگ خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایسے میرے پاس بہت سارے فون کالز اور کامنٹس آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 بار یا 3 بار ہم نے خودکشی کی بھی کوشش کی، اور ان تمام لوگوں کا تعلق ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں بھارت سے ہوتا ہے، جن کے کامنٹس میرے پاس آتے ہیں اکثر۔ اچھا، کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں بہت عروج کے اوپر ہیں اور وہاں پر جو چیزیں یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ تانترک لوگ وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اہل حنوت کے ہاں جادوگروں میں تانترک بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تاہم میرا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں، میں جسٹ آپ کو نالج پرووائڈ کر رہا ہوں۔ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، ہم دنیا میں ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، بس صحیح غلط کا فیصلہ تو آپ خود کیجئے گا۔ ہندو مذہب بھی ان چیزوں کی مذمت کرتا ہے، ہندو مذہب، ہندو وید، شاستر، شیو پران اور دوسری ان کی مقدس جو ہولی بکس ہیں وہ بھی تنتر کی مخالفت کرتی ہیں کہ اس چھیتر میں، اس سیگمنٹ میں، اس حصے میں عام آدمی کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ تاہم ہر جگہ پہ کچھ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کی سمٹم تو یہ ہو گئی، اب ہم بتاتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ دیکھیں اس کا جو علاج ہے وہ صبح اور شام آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی اور سورہ ناس کی، یہ آپ نے کرنی ہے۔ ایک تسبیح سورہ فلق، سورہ اخلاص، اور ایک تسبیح سورہ ناس، آخری قرآن پاک کی سورت، یہ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ بیتال کی پاور جو ہے نا وہ
پھٹ جائے گا، اس کی پوری انرجی ختم ہو جائے گی اور وہ ٹوٹل ویسٹ ہو جائے گی، اور وہ وہاں سے اس کو بھاگنے میں ہی عافیت نظر آئے گی جہاں پر میرے رب کی توحید کا ذکر ہوگا۔ یہ میں ایویں آپ کو سورہ اخلاص پر نہیں لگا رہا، میں نے اس پر بڑی حدیثیں جمع کی ہیں سورہ اخلاص کی ریاضت کے اوپر۔ توحید ہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ جب توحید آ جاتی ہے تو لات و منات اور عزا جیسے بولنے والے بت پھٹ جاتے ہیں، تو بیتال کی تو کوئی ویلیویشن ہی نہیں ہے، بیتال تو کوئی شے ہی نہیں ہے جی۔ کوئی بھی شیطانی تنتر ہے تو آپ اس میں یہ علاج کر سکتے ہیں کہ ایک تسبیح آپ سورہ اخلاص اور ایک تسبیح سورہ ناس کی صبح اور شام آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی لینا ہے اور سرسوں کا تیل لینا ہے۔ پانی کے اوپر آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو 517 بار پڑھنا ہے، کل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اس سورت کو 517 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 313 بار بیت الخلاء والی دعا کو پڑھنا ہے، 313 بار بیت الخلاء والی دعا کو پڑھنا ہے، اور 1000 بار آیات الکرسی کی آخری آیت کو پڑھنا ہے، ولا یؤدہ حفظہما والی آیت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور 100 بار آپ نے، صرف 100 بار آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذبح کر کے رکھ دے گی۔ یہ تکبیر جو ہے نا، یہ میرے رب کا الارم جو ہے، یہ ٹھا ٹھا کر کے جب اس کے سر پر پڑے گا تو تمام تر نیگیٹو شیاطینی اثرات نشٹ ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سارے عمل کے اول اور آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ پانی کے اوپر دم کرنے کے بعد تیل کے اوپر دم کرنا ہے، تیل کے اوپر دم کرنے کے بعد یہ تیل آپ نے پورا اس اپنے مریض کو کہنا ہے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر ملے ناف تک، اور پانی پیے بھی صحیح اور اس سے غسل بھی کرے، اور پانی مسلسل پیتا رہے، اور یہ 11 سے 21 دن تک وہ کرے تو انشاء اور صدقہ دے اپنی جان کا۔ نماز نہ چھوڑے، نماز نہ چھوڑے، دیکھو نماز نہ چھوڑنا، نماز معاف ہوتی تو حسین کو تیروں کی بارش کے اندر نماز معاف ہوتی۔ تو زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے، تو نماز نہیں چھوڑنی، اور نماز ہی ہمارا دھرم ہے، نماز پورا ایک دین ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ سارے احکامات خداوندی آسمان سے زمین پر آئے، لیکن نماز کو لینے کے لیے اللہ نے آسمانوں کی طرف اپنے حبیب کو بلایا، اور پھر گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ نماز پیش کی۔ یہ مومن کی معراج ہے، یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ اللہ سے تعلق، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اور جب رب کا قرب ہمیں مل گیا تو ہمیں دنیا کی تمام تر شیاطینی فتنے اور تمام تر جادوگروں کی چیزیں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ کا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور اسی کلاس کے نیچے یا ہمارے سلسلہ سوالات کے جوابات کے نیچے جا کر اپنے سوال کو لکھیے۔ انشاءاللہ العزیز میں اپنے سلسلہ سوالات کے جوابات میں آپ کے سوال کا جواب لازمی دوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔